السلام علیکم بھائی صاحب کا یہ میں نے کلپ سنا ہے۔ پہلے میں ایک چھوٹا سا واقعہ بیان کرتا ہوں، پھر ان کو بات سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ کہتے ہیں ایک بگلا تھا، وہ ایک جنگل سے اڑ کے دوسرے جنگل کی طرف جا رہا تھا۔ دوسرے جنگل میں جب دیکھا تو عجیب منظر جو اس نے پہلے پوری زندگی نہیں دیکھا تھا، کہ شیر اور بکری اور اس کے بچے آپس میں کھیل رہے ہیں۔ تو بہت حیران ہوا اس نے کہا یہ ماجرا کیا ہے؟ اس جنگل میں جہاں میں نے زندگی گزاری ہے یہ تو کبھی ہوا ہی نہیں ہے، اور اس جنگل میں یہ کیا ہو رہا ہے؟ نیچے اترا، بکری سے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ بکری نے کہا اصل میں یہ شیر جو تھا نا، بہت چھوٹا سا بچہ تھا جب اس کے ماں باپ مر گئے تھے، بہت چھوٹا سا تھا، تو میرے بچوں کے ساتھ دودھ میرا پینا شروع ہو گیا، میں نے پلایا اس کو دودھ، اور بس میرے بچوں کے ساتھ کھیلتا تھا۔ تب یہ بڑا ہو گیا، یہ اسی طرح کھیلتا ہے، بلکہ دوسرے جانوروں سے میرے بچوں کو حفاظت بھی کرتا ہے۔ تو کوئی نہ کوئی نیکی انسان کرے تو کام آتی ہے۔ بگلے نے کہا یہ تو اچھی بات ہے، آگے چلا گیا۔ آگے جب چلا گیا تو دیکھا اس نے ایک چوہا انتہائی سردی کے اندر ٹھٹر رہا ہے، مرنے کے قریب ہے۔ اس نے کہا چلو آج بکری کی بات یاد آئی، اگر نیک کام کر لیتے۔ اس نے چوہے کو اٹھایا اور اپنے گھونسلے میں رکھ کے اس کے اوپر رات کو بیٹھ گیا۔ سخت سردی تھی کہ چلو آج اس کے ساتھ نیک کام کرتے ہیں۔ اس چوہے کو جب گرمی سی لگی نا، تھوڑی سی اندر اس کو ہوش آئی، تو اس نے آہستہ آہستہ بگلے کے جو پر تھے نا وہ کترنا شروع کر دی۔ صبح اٹھا بگلا صاحب تو اس سے اڑا ہی نہیں جا رہا ہے، سارے پر جو اڑنے والے تھے وہ تو کتر دیے اس نے، چوہے نے۔ بڑا غصہ آیا اس کو، اٹھا کے نیچے پھینکا اس کو، لیکن اس کا بکری کو نہیں چھوڑوں گا، اس نے مجھے غلط مشورہ دیا ہے۔ اس کو شکایت کرنے پہنچ گیا کسی طریقے سے۔ اس نے کہا بکری صاحبہ، یہ جو دونوں آپ نے کہا تھا نا کہ نیک کام کر لیا کرو، بڑی مہنگی پڑی ہے یہ نیکی مجھے۔ بکری نے کہا کہ جب میں نے تجھے کہا تھا نا کہ نیکی کر لیا کرو، تو ایک دم آدھی بات سن کے دوڑ پڑا، پوری بات میری سنی نہیں، میں پیچھے سے چلاتی رہی کہ نیکی کرو تو کسی خاندانی بندے سے، کسی کمینے سے نہ کرو۔ یہ آدھی بات تو نے سنی کوئی نہیں۔ وہ صاحب ہے مولوی صاحب کا، انہوں نے بس آدھی بات سن لی ہے، دوسری آدھی سنی ہی نہیں انہوں نے دین کی، بس آدھی چونکہ اپنے مفاد میں جاتی تھی، بس اس کو لے کے انہوں نے کہا بس اس سے آگے جاؤ ہی نہ جی۔ بالکل اس کی بات ایسے ہے جس طرح کوئی بندہ اگر آدھی بات سنے یا پڑھے کہ سلاد کے قریب نہ جاؤ، بس اس کے بعد کہ نماز شاید کوئی نہیں ہے، اللہ نے قرآن میں لکھا ہو سلاد کے قریب مت جانا۔ وہ آگے تو پڑھ، جب تم نشے کی حالت میں ہو، اور نہیں جی آگے چھوڑو، پہلے یہ دیکھو جی اللہ کہہ رہا ہے سلاد کے قریب مت جانا، اب بتاؤ اللہ کی بات جھوٹی ہو سکتی ہے؟ اس طرح آگے سے پیسے کرے۔ وہ حال ہے ان کا مولوی صاحب کا کہ ان کو یہ بات تو پتا ہے کہ جس نے کلمہ پڑھ لیا نا وہ ضرور جنت میں جائے گا، لیکن اس نے یہ نہیں پڑھا ہے کہ جو شرک کرے گا وہ کبھی بھی نہیں جائے گا۔ یہ دونوں باتیں اکٹھی ہیں، دونوں باتوں کو ماننا ہے۔ جب شرک کرو گے تمہارا کلمہ ختم ہو جائے گا، اس وقت کلمہ قیامت کے دن آئے گا نہیں، اس وقت شرک تمہارا آئے گا ہمارے سامنے، تمہارا شرک دوڑتا ہوا آئے گا، تمہاری 11ویں آ رہی ہوں گی، تمہاری 12ویں آ رہی ہوں گی، یا علی مدد کے نعرے تمہارے سامنے آئیں گے، یا رسول مدد کے نعرے تمہارے سامنے آئیں گے، اور دلدل کو چھونا اور سجدہ تعظیمی اور مسلک پرستی یہ سامنے تمہارے آئے گی، اور اس وقت نبی علیہ السلام کہیں گے کہ یا اللہ اس قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، یہ مشرک بن گئے تھے، اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا؟ یہ کلمے کو آپ نے ڈال سمجھا ہوا ہے، مذاق سمجھا ہوا ہے یہ کلمہ؟ پر کلمہ جو پڑھ لیا جی، تمہارا کلمہ اور اس دور کا کلمہ، اور وہ دعوت اٹھی ہوئی تھی تو عید کی پہلے وہ تو دعوت اٹھاؤ، اس انداز سے دعوت اٹھاؤ نا، پھر دیکھنا کون کلمہ پڑھتا ہے، پھر ذرا کہنا کلمہ پڑھو۔ میں نے ایک دفعہ دعوت اللہ کی وہاں راولپنڈی میں پورا کھول کھول کے جب بیان کیا کہ کلمے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ داتا ہے، لاہور والا نہیں ہے، اللہ مشکل کشا ہے، علی رضی اللہ تعالیٰ مشکل کشا نہیں ہے، یا علی مدد کہنا شرک ہے، بری کر کھری کہنا شرک ہے، اے اللہ اپنے حبیب کے صدقے میری دعا قبول کر، واسطے وسیلے، اور یہ سارا یہ سسٹم ہے، یہ شرک ہے، کفر ہے، اللہ کا انکار ہے۔
سامنے جتنے لوگ، میں کہا پڑھو ذرا کلمہ، اس کا یہ مطلب ہے، سارے چپ لگ گئی ان کو۔ تو یہ ایک حال ہے میرے بھائی، کلمے کا مطلب نہیں بتایا گیا، تمہارے ساتھ بہت بڑا فراڈ ہوا۔ اگر کلمے کا مطلب آپ کو بتا دیا جائے تو آپ کلمہ پڑھنا چھوڑ دیں گے، یا اس کو مان لیں گے یا کلمہ پڑھنا چھوڑ دیں گے، یہ مسئلہ ہے۔